بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر بچے کو اپنی تعلیم سے فارغ ہوتے ہوتے، یعنی اگر وہ ماسٹر کر رہا ہے، بی ایس کر رہا ہے، تو 24-25 سال کی عمر میں جا کے ماسٹر ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اب آگے زندگی میں کیا کروں۔ یوجولی جو ہمارے ہاں نوجوانوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہم نے جاب کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، اور بس یہی سارا ان کا کل متاع حیات ہوتا ہے کہ بھائی کسی طرح اپنا ٹائم اس میں گزار دیں۔ یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے نا، ہمارے یہاں اس کی بہت زیادہ کمی ہے کہ بچے کو شروع سے تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کا، پریکٹیکل لائف کا بھی کچھ ایکسپوجر کروانا چاہیے اور کرواتے رہنا چاہیے۔ یعنی میٹرک کے بعد بھی اس کو دنیا کی زندگی کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ بھائی کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں، کوئی بزنس کے ذریعے کماتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی اپنا کوئی برانڈ بناتا ہے۔ لیکن اس طریقے سے ایک جو یعنی بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے ایک ہی ٹریک پہ جو ہم چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے ایسا کیا تو میں بھی یہ کر رہا ہوں، اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ افراط و تفریط بہت زیادہ، اور یہی چیز ہمارے لوگوں کو پسند ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ بس یونیورسٹی بھی چھوڑیں، اسکول بھی دفع کریں، ڈگری بھی دفع کریں، اور بس آپ آ جائیں بزنس کریں۔ اب وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے کامیابی ملی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو ہے شاہد انور، وہ غریبوں کر کے سب کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اور غریب بڑی خوشی سے اس کے کلپ بھی سن رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کی گالیوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو بھائی اگر گالیوں سے ہی ملتی ہے تو پھر اس قوم کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی جس کو گالی سے موٹیویشن ملتی ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں، آپ خود ہی کہہ دیں جو بھی آپ نے کہنا ہے کسی کے بارے میں۔ گالیوں سے موٹیویشن ملنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو عقل شعور نہیں دیا؟ خود آپ کچھ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو گالیوں سے موٹیویشن مل رہی ہے؟ پتہ نہیں، یعنی ایک بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تھینک یو سو مچ، اور گالیاں دیں مجھے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے بھائی یونیورسٹی بھی فضول ہے، ڈگری بھی فضول ہے، کتابیں بھی فضول ہیں۔ دیکھیں آپ کا جو پروفیسر ہے اس نے کتنے پیسے کما لیے، جو وہ آپ کو پڑھا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ کر لو تو آپ اتنے کما لو گے، وہ خود تو اس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ دیکھیں میں نے یونیورسٹی نہیں پڑھی، میں مہینے کے 50 لاکھ کما رہا ہوں، 20 لاکھ کما رہا ہوں۔ تو بھائی آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک ہی کام ہے کہ پیسہ کمانا ہے بس؟ جو پروفیسر ہیں، جو استاد ہیں، جو ٹیچر ہے، وہ معاشرے میں جو انپٹ دے رہا ہے، جو ایک اچھا پڑھا لکھا معاشرہ فراہم کرنے میں جو اپنی ایک صلاحیت لگا رہا ہے، اپنی زندگی کھپا رہا ہے، اور اس سے پڑھے لکھے نوجوان معاشرے کو مل رہے ہیں، باصلاحیت افراد معاشرے کو مل رہے ہیں، اور اس سے پورے معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ایک اجتماعی فائدہ ہو رہا ہے، ایک پروفیسر، ایک استاد، ایک ٹیچر کی محنت سے، ایک لیکچرر کی محنت سے، وہ محنت، وہ صلاحیت، وہ آپ کو بالکل فضول نظر آتی ہے، آپ کو صرف پیسہ سب کچھ لگتا ہے۔ تو یہ مائنڈ، یہ جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ دکھاوا چل رہا ہے نا، ہر طرف اس کے پاس یہ گاڑی آ گئی، پھر ہمارے سوشل میڈیا سٹار جو ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کی جو سیلیبریٹیز ہیں، وہ بھی اسی چیز کو بار بار ایک اس کی ہائپ بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں گھر لے لیا، میں نے یہ بنگلہ لے لیا، میں نے وہ گاڑی لے لی۔ یہاں نوجوان بیٹھ کے نا سوچ کے، اور جناب اس کو اسی میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی عمر بھی 30 سال ہے، میری عمر بھی 30 سال ہے، اس کے پاس لینڈ کروزر آ گئی، میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ یہ تقابل کرتے کرتے مر جائیں گے ہم لوگ۔ یہ زندگی میں جو انسان کی ہرس ہوس ہے نا، یہ پوری نہیں ہوتی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بزنس نہ کریں، آپ کاروبار نہ کریں، آپ پیسہ نہ کمائیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پیسہ کمانے کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ اور جو معاشرے میں جتنے پازیٹیو کام ہو رہے ہیں، کوئی اسکول چل رہا ہے، کوئی کالج چل رہا ہے، کوئی یونیورسٹی چل رہی ہے، کوئی ڈگری حاصل کر رہا ہے، کوئی اسکل سیکھ رہا ہے، بھائی ہو سکتا ہے آپ کو بزنس سے پیسہ ملے، کسی دوسرے کو جاب سے مل جائے، کسی دوسرے کو کوئی اسکل سیکھنے سے، فری لانسنگ سے مل جائے۔ کوئی گھر بیٹھے ہو سکتا ہے کما لے، کوئی گھر بیٹھے ہو سکتا ہے اس کی یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ کما سکے، اس کو باہر جانا پڑے گا۔ اب اگر کوئی گھر بیٹھ کے کما رہا ہے، وہ دوسروں کو تانا دینا شروع کرے کہ تم کیا فضول لوگو، صبح بائک پہ بیٹھتے ہو، فلاں جگہ جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، کمپنی جاتے ہو، میں گھر میں بیٹھ کے تم سے زیادہ کما رہا ہوں۔ بھائی ضروری تھوڑی ہے تم گھر میں بیٹھ کے کما رہے ہو تو سارے گھر میں بیٹھ کے کمانا شروع کر دیں گے، اور جو کمپنی میں بیٹھ کے کما رہا ہے وہ گھر پہ بیٹھنے والوں کو تانا دینا شروع کر دے کہ تم تو کمپنی جاتے نہیں ہو، گھر میں بیٹھے ہوئے عورتوں کی طرح۔ تو یہ ایک فضول قسم کی ہمارے یہاں نا ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے پر ہم دوسرے کو ترجیح کہ یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے کسی کے لیے کچھ بہتر ہو، کسی کے لیے کچھ بہتر ہو۔ تو اللہ نے جو عقل اور شعور عطا کیا ہے ہمیں، والدین کو چاہیے کہ بچوں کو یہ میسج کنوے کریں
کہ بیٹا آپ کسی کی اندھی تقلید اس سینس میں نہ کریں کہ اس نے یہ کر کے پیسے کمائے تو میں بھی یہ کر کے پیسے کماؤں گا. اگر آپ اس طریقے سے کما سکتے ہیں سو بسم اللہ چلیں کمائیں، لیکن اگر آپ کی صلاحیت ڈیفرنٹ ہے تو آپ دوسرے طریقے کو استعمال کریں. تو ہو سکتا ہے کسی کو جاب میں وہ زیادہ فیزیبل ہو اس کے لیے، کسی کے لیے کاروبار زیادہ آسان ہو، جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہو وہ اس کو کرنا چاہیے. اور اپنے بچوں کی وقت کے ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے، ان کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالنی چاہیے. اب جب 25-30 سال تک آپ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈال رہے، آپ اس کو رسپانسبل ہی نہیں بنا رہے کسی چیز کا، ساری ذمہ داری آپ نے خود اٹھائی ہوئی ہے، فیسیں بھی آپ بھر رہے ہیں، آپ کم از کم اس حد تک تو جائیں. اس کو کہیں بھائی جب آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ اپنی یونیورسٹی کی فیس خود ادا کریں. بعد میں جب بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ والدین پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے مجھے پڑھایا تو میں نے پڑھ لیا، فلاں نے اپنے بچے کو پڑھانے کی کوشش کی اس نے نہیں پڑھا. بھائی تم نے پڑھا ہے تو اپنے لیے پڑھا ہے، اپنے ابا کے لیے تھوڑی پڑھا ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. تو وہ بجائے اس کے کہ والدین کا احسان مانے والدین پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کے دل میں اتنی ذمہ داری کا احساس ڈالا ہوگا، وہ اگر اپنی فیس ادا نہ بھی کر سکیں کم از کم آپ پر تو احسان نہیں کریں گے سبق پڑھ کے. تو اس لیے اس چیز کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے. ہمارے علماء کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمارے جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے. خود والدین کو یہ چیزیں سیکھ کر اپنے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. مدارس سے جو فارغ ہونے والے بچے ہوتے ہیں مدارس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بھی کیریئر کاؤنسلنگ کریں، اس لیے کہ مدرسے سے فارغ ہونے والا ہر بچہ امام اور مدرس نہیں لگ سکتا. نہ تو اتنی مسجدیں ہیں معاشرے میں، نہ اتنے مدرسے ہیں. اور اگر اتنی مسجدیں اور اتنے مدرسے آ بھی جائیں تو ہر شخص میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ امام لگ سکے، ہر شخص میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ مدرسے میں کسی فقہ پڑھا سکے، صرف نحو پڑھا سکے. اگر اس کو خود صرف نہیں آتی اور وہ مدرسے میں مدرس لگ جائے تو طلبہ کا تو بیڑا غرق کر دے گا. اس کو فقہ نہیں آتی، فقہ کا مدرس لگ جائے تو طلبہ کا کیا حال ہوگا، پھر ان کے شاگردوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے اپنے طلبہ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر مختلف میدانوں میں ان کی تشکیل کرنی چاہیے کہ آپ اس میدان میں چلے جائیں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ بزنس کریں. ہاں دین کی خدمت سے جڑے رہیں. بھائی نورانی قاعدہ پڑھانا بھی دین کی خدمت ہے، کسی کو تبلیغ کرنا یہ بھی دین کی خدمت ہے، دین کی دعوت ہے. کسی بھی طریقے سے دین کے کسی کام سے جڑ جائیں، باقی جو جس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کام میں وہ لگے تو اس کا فائدہ ہوگا اور معاشرے کو اچھے افراد ملیں گے. اس لیے بغیر سوچے سمجھے ایک ہی ٹریک پہ چلتے چلے جانا اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل نہ بنانا، کوئی منصوبہ بندی نہ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور اس غلطی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے بہت سارے وہ مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. اگر ہم اس غلطی کا احساس کر لیتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بہت جلد انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.